اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی کتاب 7th اردو سے لیا گیا سبق ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ماحول کے مختلف عناصر، ماحول کے مختلف اصلی بنیادیں، ماحول کے مختلف جڑیں مثلاً ہوا، پانی، جنگلات اور جانداروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا، وہ انسانوں کی کچھ غلط کرتوتوں سے اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا، درہم برہم ہو کے رہ گیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نہ صرف یہ کہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے جھجک، بے سوچے سمجھے، بلا تعامل اور بے دریغ استعمال ہوا، بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہر آلود کر دیا۔ عزیز طلباء، جب فیکٹریاں اور گاڑیاں کم تھیں تو کم گیسز فضا میں خارج ہوتی تھی، اور یہ تھوڑی سی مقدار، یہ کم مقدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر، حل ہو کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسز ہوا میں خارج ہوتی ہے کہ ان کا تحلیل ہونا، گل جانا ناممکن ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو یہ زہریلا گیسز ہیں، یہ خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہیں۔ ایسی ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مون آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ ان سبھی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی ماحول کے لیے مضر اور ضرر رساں ہے۔ ان میں سے کچھ گیسز تو ایسی ہیں جو پانی سے مل کر تیزاب بناتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ گیسز تیزاب کی صورت میں زمین پر آتی ہے۔ اس طرح کی تیزابی بارشوں، ایسڈ رین کا کئی ممالک میں تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان تیزابی بارشوں سے نہ صرف پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ ان سے عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ عزیز طلباء، کارخانوں سے جو کیمیائی فضلہ، فاسد مواد، دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہر آلود کر دیتا ہے۔ چنانچہ
آج کل ہندوستان کے بہت سے دریاؤں کا پانی جو ہے یہ نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سینچائی کے لائق۔ اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، ہوا اور پانی کی کثافت، ہوا اور پانی کی غلاظت، ہوا اور پانی کی گندگی کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے تھے۔ ہوا کی آلودگی کو درخت اور پودے جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی کم کر دیتی ہیں۔ لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو درہم برہم کر دیا اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوا۔ عزیز طلباء، یاد رکھنا، سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 1/3 of a total area of the land of a country should be consisted of forests. That means 33% of the total land area of a country should be necessarily consisted of forests. لیکن آج ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان میں موسموں کا چلن بدل گیا اور بارش کا نظام اس حد تک درہم برہم ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماحولیاتی توازن بگاڑنے کے لیے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ شکریہ۔